تبارک و تعالی فی القرآن المجید اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس امت میں اپنی خاص فضیلتیں اور خاص نعمتوں کا ظہور فرمایا۔ سب سے بڑی جو فضیلت ہمیں حاصل ہوئی وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ وہ ذات ایسی تھی جو سراج کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس سراج منیر سے چمکنے والے ستارے کبھی ابو بکر صدیق بنے تو کبھی سیدنا عمر فاروق اعظم، اور کبھی حضرت عثمان ذو النورین، اور کبھی حیدر کرار مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام اس سراج منیر سے مستفیض و مستنیر ہوئے۔ ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی بنیاد پر ایک خاص نوع کی فضیلت عطا فرمائی، اور جو مومنین فتح مکہ سے قبل ایمان لائے اور جو حضرات فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر شرف صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوئے، ان میں سے پہلے ایمان لانے والوں کو بعد میں ایمان لانے والوں پر فضیلت دے کر اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ یہ جماعت ایسی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی آپ پیروی کر لیں گے ہدایت پالیں گے۔ اور اپنے اہل بیت کے تعلق سے سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ میرے صحابہ کی، میرے اہل بیت کی مثال، میرے گھر والوں کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پر سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ یہاں دیکھیے کہ صحابہ کو ستاروں کے مانند فرمایا، اور اپنی اہل بیت کو سرکار نے کشتی نوح کے مانند فرمایا، اور کشتی اسی وقت ساحل کو پہنچ سکتی ہے، کنارے کو پہنچ سکتی ہے، جبکہ ستاروں سے آپ راستے کو پہچانیں۔ ستاروں کے ذریعے راستے کو پہچان ہی کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی جلوگری ہونی چاہیے، وہیں صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہونی چاہیے۔ بلا محبت صحابہ یا بلا محبت اہل بیت منزل مقصود تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ مان لیجئے کہ آدمی ایک گاڑی چلائے اور راستے سے وہ گاڑی پر سوار ہو جائے، رات کے لمحات ہوں اور مسولی سے اسے بارہ-بنکی جانا ہے، لیکن رات بہت اندھیری ہے، اگر اس میں لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو کبھی وہ جا کے گڈھے میں گرے گا، تو کبھی کہیں اور جا کے گرے گا، کبھی کچھ اور ہوگا، کبھی کسی کو وہ زخمی کر دے گا۔ یوں ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچیں تو آپ کو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، اور صحابہ کی روشنی سے روشنی حاصل کر کے تب منزل مقصود تک پہنچنا پڑے گا۔ یعنی صحابہ کرام کو بھی مانیں اور
اہل بیت کی محبت و عقیدت کو بھی اپنے دل کے اندر جلوہ گر رکھیں۔ ان میں دور حاضر میں متعدد فتنے نکلتے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو حضرات اہل بیت پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں اور اپنے اوپر اپنے سروں پر خارجی ہونے کا بدنام لگاتے ہیں، ایک دھبا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے سروں پر رافضی ہونے کا دھبا لگاتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا شیوا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ راہ اعتدال اختیار کیے ہیں اور ہمیشہ یہ اہل بیت سے بھی محبت کا پیغام دیے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کی باتیں کیے ہیں۔ اسی لیے اسی کی ترجمانی امام اہل سنت نے یوں کی: اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت آپ کو یہ ملی کہ آپ کی صحابیت کا اعلان خود اللہ نے فرمایا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب محبوب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے خوف نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی بنیاد پر فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کر دے وہ تو گمراہ ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ایک بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ افضل ہونے کا معنی یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، مکرم اور سب سے زیادہ ثواب والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ میں جن کو بڑا درجہ حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہی افضلیت کا معنی ہے۔ اب اس پر دلیلیں تو ہمارے علماء نے بہت ساری دی ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک معزز و مکرم سب سے زیادہ وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اس آیت کے تحت امام اہل سنت نے اور دیگر مفسرین جو عظماء مفسرین، اعاظم مفسرین کے نام سے مشہور و معروف ہے، ان حضرات نے لکھا کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، اور جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہو وہی افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اور ایک دلیل اس پر علماء کرام نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جس کو آپ حضرات نے کل جس آیت کو پڑھا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب آپ فرما دیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم جن کے پاس ہے ان کا مد مقابل وہ نہیں ہے جو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ہی وارد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے علم دیا درجات بلند فرماتے ہیں ان کے۔ قرآن مجید میں آیت مبارکہ وارد ہے، یعنی علم کی بنیاد پر آدمی کے درجات اور فضیلتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ علم یہ درجات کے بلندی کا سبب ہے، تو جتنا علم ہوگا اتنا اس کا درجہ بلند ہوگا۔ کوئی صرف عالم ہے اس کا درجہ جاہلوں سے بہتر ہے، اب کوئی عالم پہ مفتی بن جائے اس کا درجہ عالم سے بڑھ جاتا ہے، یوں ہی کوئی مفتی سے محقق بن جائے تو مفتی سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔
کوئی محقق سے مدقق بن جائے اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، یعنی جتنا علم زیادہ ہوتا ہے آدمی کو کی اتنی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، اتنے درجے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ امت محمدیہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اس کے تعلق سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا، باب العالم احق بالامامہ، کہ جو سب سے بڑا عالم ہے وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، اور اس میں اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ سرکار کائنات کے جب آخری ایام چل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر نماز پڑھائے۔ تو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے کیونکہ آپ رقیق قلب تھے، آپ کا دل بہت زیادہ نرم تھا۔ پھر آپ حضور نے اصرار فرمایا اور حضور نے بار بار حکم دیا تو آپ مصلی امامت پہ بڑھے۔ اس حدیث کو اس بات کے تحت لا کر کے حضرت امام بخاری نے بتلایا کہ امت میں سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور اسی بات کے تحت علامہ بدر الدین عیلی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی بات کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی حدیث کے تحت علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰ نے ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری میں لکھا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور یہیں تک حد نہیں ہے بلکہ اس در کی دعا، سرکار مسولی کی دعا اور ملا نظام الدین فرنگی محلی کے علم کے وارث سیدنا و مرجعنا و مولانا عبدالعلی فرنگی محلی علیہ الرحمٰ نے رسائل الارکان میں باب الامامت میں یہ تحریر فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہیں تک بات نہیں بلکہ سراج الہند اور جو ہمارے شیوخ کے درجے میں آتے ہیں، جو ہماری سند میں جن کا نام موجود ہے سند حدیث میں، سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے فتاوی عزیزی میں کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ تو اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ جب سب سے بڑے عالم ہیں اور علم کی بنیاد پر آدمی کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو پھر مسئلہ ہی واضح ہو گیا کہ جب سب سے بڑے وہی عالم ہیں تو فضیلتیں بھی ان کی ہی زیادہ ہوئی۔ اور آگے چلیے ایک دلیل جو میں نے الاشباح والنظائر پڑھاتے ہوئے دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتن حسنتن فی الاسلام فلہ اجرہ و اجر من عمل بہا، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے تو اس کے کرنے کا ثواب ہے ہی، ساتھ میں اس کا بھی اجر ملے گا جو اس کے طریقے پر عمل کرے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت مولانا ابن نجیم مصری علیہ الرحمٰ نے الاشباح میں لکھا ہے ہوا کا صدیق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون کیا، ان میں کتابیں تالیف فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا۔ اس لیے حضرت ابو حنیفہ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ہوئے۔ لیکن اس کے حاشیے میں علامہ سید احمد حموی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تشبیہ یہ ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور جب سب سے پہلے ایمان لائے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون کیا، تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے تو ان کا اپنا اجر ہے ہی، ساتھ میں جو فقہ پر کام کریں گے، جو کتابیں تحریر فرمائیں گے فقہ پر، جو بھی فقہ کو مرتب کریں گے، مہذب کریں گے، ان کا بھی ثواب امام اعظم ابو حنیفہ کو ملے گا۔ تو پھر مسئلہ ہی صاف ہو گیا نا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے تو ان کو تو اپنے ایمان لانے کا ثواب مل ہی رہا ہے، ساتھ میں قیامت تک جتنے لوگ ایمان لاتے رہیں گے حضور پر ان کا بھی ثواب ملتا ہی رہے گا۔ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ ثواب کن کا ہے؟
سب سے زیادہ ثواب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور جن کا سب سے زیادہ ثواب وہی سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو پھر مسئلہ ہی صاف ہو گیا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور سب سے زیادہ علو درجت والے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ ہی کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور، ایک دلیل اور سنیے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز میں ہے، یعنی ایک نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھیں گے تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ مسجد نبوی کو وقف کس نے کیا؟ مسجد نبوی کو وقف کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو سبب بنے، جن کی بنیاد پر ثواب مل رہا ہے، جن کے طریقے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، 50 ایک نماز پڑھیے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، تو پھر ہمارا ثواب، ہمارے برابر ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مل رہا ہے۔ تو پھر مسئلہ ہی واضح ہے کہ جن کو سب سے زیادہ ثواب ملے وہی امت میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی افضلیت پر جملہ علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ آج کل کچھ لوگ اس کے منکر ہو رہے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر تفضیلیت کی طرف راغب ہیں، لیکن آپ حضرات کو اس طرف نہیں جانا، بلکہ یہ دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، ان دلائل کے ہوتے ہوئے ہم نہیں بھاگ سکتے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے محبوب کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین ربنا آمین بجاہ سید النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔